بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق اللہ العظیم. کامیابی کی دو بنیادیں ہیں، ایک اللہ پر ایمان و یقین اور دوسرے اچھا عمل. ایمان کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا. جس طرح دنیا میں ایک ملک کا رہنے والا دوسرے ملک میں بغیر پاسپورٹ اور ویزے کے نہیں داخل ہو سکتا، یہ دنیا کا قانون ہے. اسی طرح کوئی شخص اللہ کی بنائی ہوئی جنت میں کلمے اور ایمان کے پاسپورٹ اور ویزے کے بغیر بھی داخل نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کا قانون ہے. اللہ نے یہ بات طے کر دی ہے کہ دنیا میں عزت و ذلت کا، کامیابی اور ناکامی کا جو بھی معیار دنیا کے لوگوں کی نگاہ میں ہو، اللہ کی نظر میں کامیابی کی بنیاد ایمان ہے. جو ایمان اور یقین میں مضبوط ہے وہی اللہ کی بنائی ہوئی جنت کا حقدار ہے. ایمان کے بغیر کبھی کسی کو کامیابی ملی ہے نہ مل سکتی، اور ایمان کے بغیر کوئی جنت میں داخل ہو جائے یہ ممکن نہیں. اللہ نے ایک ضابطہ بنایا، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. جو ایمان سے محروم ہے، شرک کے راستے پر چل رہا ہے، جنت اس کے لیے حرام ہے. وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور دوزخ اس کا ٹھکانہ ہے. تو ایمان اور یقین کے بغیر کامیابی نہیں. شرط اول ہے ایمان. دوسری شرط ہے اچھا عمل. اچھا عمل کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کا حکم ماننا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ اختیار کرنا. اچھا عمل وہ نہیں ہے جس کو ہم اچھا عمل کہیں. اچھا عمل وہ ہے جس کو اللہ اچھا عمل کہے. شیطان کو جب اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے نکالا، کہا یہ گیا تھا اللہ کے آگے سجدہ کرنا، اللہ کی عبادت کرنا ہے. اب شیطان سے یہ کہا گیا کہ تم آدم کے آگے سجدہ کرو. دھیان سے سنیے تب بات سمجھ میں آئے. شیطان سے یہ کہا گیا، ابلیس سے، سب سے کہا گیا تھا، اس سے بھی کہا گیا تھا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ. سب جھک گئے مگر ابلیس نہیں جھکا. اللہ نے اس سے پوچھا کہ تم اس کے آگے کیوں نہیں جھکے؟ تو اس نے یہ بات کہی کہ تیرے آگے جھکنے والا تیرے غیر کے آگے کیسے جھک سکتا ہے؟ تو نے جس چیز کو بنایا اور پیدا کیا وہ غیر اللہ ہے. میں اللہ کے آگے، تیرے آگے جھکتا ہوں، غیر اللہ کے آگے کیسے جھکوں گا؟ گویا کہ اس نے اپنی اطاعت ثابت کرنی چاہیے کہ میں صرف تجھ کو سجدہ کروں، میں اطاعت گزار ہوں، سرکشی نہیں کرنا.
تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو یہ جواب دیا گیا کہ سن، اطاعت وہ نہیں ہے جو تو چاہے، اطاعت وہ ہے جو میں چاہوں۔ اطاعت اچھا عمل وہ ہے جو میں چاہوں گا، میری مرضی کا نام اچھا عمل ہے، میری مرضی کا نام اطاعت اور عبادت ہے۔ چنانچہ شیطان کو، ابلیس کو راندہ درگاہ کر دیا گیا۔ اچھا عمل وہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ مہر لگائے کہ یہ اچھا عمل ہے، اور یہی اچھا عمل انسان کی کامیابی کی بنیاد ہے، ایمان اور اچھا عمل۔ اچھا عمل نماز بھی ہے، اچھا عمل روزہ بھی ہے، اچھا عمل حج، زکوٰۃ اور تلاوت بھی ہے، اور اچھا عمل انسانوں کے ساتھ بہتر سلوک بھی ہے، تجارت اور معاملات کو درست رکھنا بھی ہے۔ صرف یہ نہیں کہ آپ نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، تلاوت کر لیں اور سمجھیں کہ بس ہماری کامیابی ہو گئی۔ اچھے عمل کے لیے آپ کو ہر چیز درست کرنی ہوگی، آپ کے اندر کوئی بری عادت نہ ہو، آپ کے اندر اخلاق کی خرابی نہ ہو، آپ کے اندر اعمال میں گراوٹ نہ ہو، آپ میں بری سوچ نہ ہو، آپ میں لوگوں کو تکلیف پہنچانے کا جذبہ نہ ہو۔ ہر چیز عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم نے نماز پڑھ لی، ہم نے تلاوت کر لی، بس ہم جنتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے، آپ کو اپنے عمل پر نگاہ رکھنی ہوگی کہ ہم سے کہاں کمزوری ہو رہی ہے، کسی کا حق تو ہم سے نہیں مارا جا رہا، کوئی کوتاہی تو نہیں ہو رہی ہے، تجارت میں ہم کوئی خیانت تو نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارے کتنے مسلمان بھائی ایسے ہیں جو عبادت میں درست ہیں، معاملات میں درست نہیں، مسجد میں وہ دیندار ہیں، دکان میں دیندار نہیں، مسجد میں وہ مومن ہیں، اپنی تجارت کی جگہ مومن نہیں، تجارت اپنی مرضی کے مطابق کر رہے ہیں۔ بلکہ لوگوں سے کہیے کہ آپ یہ جو کارخانے میں بجلی چراتے ہیں مت چرائیے، یہ جو آپ مال کو وزنی کر دیتے ہیں یہ مت کیجیے، تو کہتے ہیں کہ اس کے بغیر تو کاروبار ہی نہیں چلے گا۔ اپنے ہی شہر کے لوگ، یہ کوئی میں مریخ کی بات نہیں کر رہا ہوں، اپنے یہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ اس کے بغیر تجارت نہیں چلے گی۔ گویا کہ وہ ہم مولویوں ہی کو پڑھاتے ہیں کہ آپ صحیح نہیں سمجھ رہے ہیں، ہم درست سمجھتے ہیں۔ ویسے بھی اپنے شہر کے لوگ تو ماشاءاللہ اپنے شہر کے لوگ ہیں، ہم لوگ 10-12 سال پڑھ کے پھر عالم مفتی بنتے ہیں، اپنے یہاں لوگ چلاتے چلاتے مفتی اعظم بن جاتے ہیں، اور ہم ہی لوگوں کو فتویٰ دینے لگ جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی مقادم صاحب ہے وہ تو اور ذرا اونچے درجے کے مفتی ہیں، ان کا فتویٰ ذرا اور بلندی رکھنے والا ہے۔ عجیب بات ہے، جب شریعت کی کوئی بات آپ کو بتائی جا رہی ہے تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ کہیں آمنا صدقنا، ہم نے مانا، اگر ہماری غلطی ہے ہم درست کریں گے۔ آپ غور کیجئے کہ تجارت کے سلسلے میں اگر ہم مومن نہیں ہیں تو مسجد میں مومن ہونا ہمیں جنت میں کیسے پہنچائے گا؟ اپنے تجارت کے معاملات میں، مالی لین دین میں احتیاط کرنی چاہیے۔ آپ کو ایک خاتون کا قصہ سناتا ہوں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے درجے کے امام گزرے ہیں، بزرگ تھے اور بہت بڑے عالم تھے، 4 اماموں میں سے ایک تھے۔ انہی کے مسلک پر سعودی عرب کے اور حجاز کے لوگ عمل کرتے ہیں، اکثر وہاں حنبلی لوگ ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک خاتون ان کے پاس آئی اور ان سے یہ کہا کہ مجھ کو آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ انہوں نے کہا پوچھو۔ اس خاتون نے کہا کہ میں سود کاٹ کر گزر بسر کرتی ہوں اور رات کے اوقات میں بھی میں سود کاٹتی ہوں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چراغ بجھ جاتا ہے
تو میں چاند کی روشنی میں، چاندنی رات میں چاند کی روشنی میں سوت کاٹتی ہوں اور پھر میں سوت بیچتی ہوں۔ تو اب یہ جو فرق ہوا کہ چراغ کی روشنی بجھ گئی اور میں نے چاند کی روشنی میں سوت کاٹا اور میں بیچ رہی ہوں، تو کیا مجھ کو فرق بتا کر بیچنا ہوگا کہ یہ چاند کی روشنی میں سوت کاٹا گیا ہے اور یہ چراغ کی روشنی میں کاٹا گیا ہے؟ کیا یہ فرق بتا کر مجھ کو بیچنا ہوگا یا میں ایسے ہی بیچ سکتی ہوں؟ حضرت امام احمد ابن حنبل نے کہا کہ اگر دونوں میں کچھ فرق ہو جاتا ہو تو آپ کو فرق بتا کر پھر بیچنا پڑے گا۔ غور کیجیے، ایک خاتون ہے اور اس کے اندر یہ احتیاط ہے کہ اتنی باریک بات وہ معلوم کرتی ہے کہ اگر چراغ بجھ گیا اور میں نے کچھ دیر چاندنی میں سوت کاٹا ہے تو کیا مجھ کو خریدنے والے کو یہ فرق بتا کر بیچنا ہوگا یا یوں ہی بیچ سکتی ہوں؟ حضرت امام احمد ابن حنبل نے اس کا جواب دیا، وہ خاتون چلی گئی۔ حضرت امام احمد ابن حنبل نے اپنے غلام سے کہا، خادم سے، کہ اس خاتون کے پیچھے جاؤ، جا کر دیکھو یہ کس گھر کی ہے، یعنی ایسی احتیاط، ایسا تقویٰ، ایسی پرہیزگاری یہ کس خاندان کی خاتون ہے؟ وہ غلام پیچھے پیچھے گیا، تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا، اس نے کہا کہ وہ خاتون حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کی بہن ہے۔ حضرت بشر حافی بہت بڑے بزرگ تھے، یہ ان کی بہن ہے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل نے فرمایا، مجھ کو یہ اندازہ تھا کہ ہمارے شہر میں بشر حافی کی بہن کے علاوہ کوئی ایسا متقی نہیں ہو سکتا، ایسا پرہیزگار اگر کوئی ہے تو یقیناً ان سے رشتہ ہے۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ بہت متقی اور محتاج شخص تھے۔ پہلی زندگی ان کی اچھی نہیں تھی، پہلی زندگی اچھی نہیں تھی، شرابی تھے، گنہگار تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حضور میں توبہ کی، اور ان کی توبہ کا بھی عجیب قصہ ہے۔ ایک دن اپنے گھر لوٹ رہے تھے، ان کو زمین پر ایک کاغذ کا ٹکڑا نظر آیا جس پر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ اس کو دیکھ کر ان کا دل تڑپ اٹھا اور انہوں نے یہ خیال کیا کہ اللہ کا نام ہے، زمین پر ہے۔ اس کو اٹھایا، تعظیم کی، گھر لا کر صاف کیا، اس کو خوشبو لگائی۔ پڑوس میں ایک نیک شخص رہتا تھا، اس کے دروازے پہ گئے، اس رات کے وقت میں دروازے پہ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، وہ نکل کر آیا، نیک شخص تھا۔ کہا، تم اتنی رات کو؟ یہ تو گنہگار شخص تھے، شرابی تھے، اتنی رات کو؟ انہوں نے کہا کہ اصل میں راستے میں یہ کاغذ کا ٹکڑا ملا، اس پر اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، میں تو گنہگار ہوں، شرابی ہوں، نافرمان ہوں، میں نے اس کا ادب تو کیا لیکن اپنے گھر میں رکھنا اس کو میں نے مناسب نہیں سمجھا، آپ کے پاس لایا ہوں، آپ اپنے پاس اس کو ادب سے، احترام سے رکھ لیں۔ اور یہ کہتے ہوئے ان کی آنکھ میں اللہ کی عظمت کی وجہ سے آنسو آنکھ سے جاری ہو گئے، اللہ کے نام کی تعظیم کی، اور وہ پرچہ دے کر آ گئے۔ رات کو جو سوئے تو خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہوئی، حضور کی زیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ بشر، تو نے اللہ تعالیٰ کے نام کی عظمت کی، اللہ کو تیری یہ ادا پسند آ گئی، اللہ نے تیری مغفرت کر دی اور تجھ کو اپنے دوستوں میں شامل فرما دیا، اللہ نے تجھ کو اونچا مقام دیا۔ چنانچہ جو اٹھے تو دل کی دنیا بدل چکی تھی، اور چونکہ جس وقت ان سے یہ عمل ہوا اس وقت ننگے پیر تھے، تو انہوں نے پھر ساری زندگی کبھی چپل جوتا استعمال نہیں کیا، اسی لیے ان کو حافی کہا گیا۔ عربی میں حافی کہتے ہیں ننگے پیر شخص کو، تو ان کا لقب پڑ گیا بشر حافی، ننگے پیر شخص۔ نام تھا بشر، لقب ہوا حافی، یعنی ننگے پیر۔ زندگی بھر پھر ننگے پیر چلتے تھے، اور اللہ کے ہاں مقام یہ تھا کہ جن راستوں سے وہ گزرتے تھے ان راستوں پر جانور بھی پیشاب پاخانہ نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انتظام ان کے لیے تھا، ننگے پیر چلتے تھے، کوئی ناپاکی پیروں میں نہ لگ جائے۔ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ
آپ غور کیجئے، ایک شخص ہے گنہگار تھا، اللہ کے نام کی تعظیم کی، خدا نے اس کو اتنے اونچے مقام تک پہنچایا، اور توبہ کے بعد بہترین زندگی ہوئی۔ اب سنیے، امام احمد ابن حنبل اتنے بڑے عالم تھے، امام تھے، اور وہ پڑھاتے ہوتے تھے، حلقہ لگا ہوا ہے، پڑھا رہے ہیں، اور کبھی کبھی بشر حافی کہیں سے گھومتے پھرتے آ جاتے تھے۔ وہ آتے تھے تو حضرت امام احمد ابن حنبل سبق روک دیتے تھے اور اپنے پاس ان کو احترام سے بٹھاتے تھے۔ تو جو ان کے پڑھنے والے تھے شاگرد حلقے میں، طلبہ تو طلبہ ہی ہوتے ہیں، ان کو ذرا برا لگتا تھا کہ یہ بڑے میاں کہاں سے چلے آتے ہیں، ہمارا سبق رک جاتا ہے۔ تو کسی نے ایک دن ہمت کر کے کہا کہ حضرت آپ تو اتنے بڑے عالم اور امام ہیں، دنیا آپ کو مانتی ہے، اور بشر حافی تو زیادہ پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں، اور وہ آتے ہیں اور آپ ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں، مسند پہ بٹھاتے ہیں، سبق روک دیتے ہیں۔ حضرت امام احمد ابن حنبل نے فرمایا، غور سے سن، فرمایا بشر حافی عالم باللہ ہیں، یعنی اللہ کو جاننے والے ہیں، میں عالم بھی کتاب اللہ ہوں، اللہ کی کتاب کا علم مجھ کو ہے، فقہ میں جانتا ہوں، لیکن وہ اللہ کو جانتے ہیں، اللہ کی معرفت ان کو حاصل ہے، اور جو اللہ کو جاننے والا ہو، اس کی معرفت رکھنے والا ہو، کتاب اللہ کے عالم پر اس کو فضیلت حاصل ہے، وہ زیادہ اونچے مقام کے ہیں۔ آپ غور کیجیے کہ کیسی عظمت امام احمد ابن حنبل کے دل میں تھی کہ یہ شخص بزرگ ہے اور اللہ سے ان کا تعلق ہے، اس لیے ان کا ادب کرنا ہمارے لیے لازم ہے۔ تو بشر حافی کی بہن تھی، ان کی 3 بہنیں تھیں، ایک کا نام تھا مخا، مزغہ اور زبدہ، 3 بہنیں تھیں، اور تینوں کے بارے میں یہ بات ہے کہ بہت ہی متقی اور پرہیزگار خواتین تھیں۔ ان میں سے ایک بہن نے آ کر امام احمد ابن حنبل سے مسئلہ پوچھا، اور مسئلہ کتنا باریک پوچھا کہ میں سود کاٹتی ہوں، چراغ بجھ جاتا ہے، کبھی چاند کی روشنی میں کاٹتی ہوں، تو فرق بتا کر بیچنا ہوگا یا ایسے ہی بیچ سکتی ہوں؟ یہ چیز ہے کہ ہم اپنی تجارت، اپنے معاملات میں احتیاط برتیں، جب حلال لقمہ پیٹ میں جائے گا تب ہمارے اندر نورانیت پیدا ہوگی، ورنہ آج آپ اپنے آپ کو کتنے ہی دیندار سمجھیں، کل قیامت کے دن آپ کی دینداری کا سارا پردہ چاک ہو جائے گا۔ اگر آج ہم حرام مال استعمال کر رہے ہیں یا مشتبہ مال استعمال کر رہے ہیں یا تجارت اور معاملات میں ہم صحیح نہیں ہیں، قیامت کے دن ہم پکڑے جائیں گے۔ اور یاد رکھنا، عبادات کی کمی تو اللہ چاہے گا معاف کر دے گا، مگر معاملات کی کمزوری، لوگوں کے حقوق میں کمی، اس کو اللہ معاف نہیں فرمائے گا جب تک کہ حق والے معاف نہ کر دیں۔ اگر آپ نے اپنا سودا جھوٹ بول کر بیچا، یا کسی کو دھوکہ دے دیا، یا کسی کی زمین دبا لی، یا اپنے بھائیوں بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا، یا اور کوئی اس طرح کا کام کیا، تو آپ قیامت کے دن اس وقت تک معافی نہیں پا سکیں گے جب تک کہ حق والا آپ کو معاف نہ کرے، نہیں معافی نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ بندوں کے حقوق معاف نہیں کرے گا جب تک کہ بندے خود معاف نہ کریں۔ یہ بہت نازک بات ہے۔ اگر کسی آدمی سے نماز میں کوتاہی ہوئی، روزے میں کوتاہی ہوئی، اللہ چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا جب تک کہ خود بندے بندیاں معاف نہ کر دیں، اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ غور کر لیجئے کہ یہ کتنی نازک بات ہے، اور قیامت کے دن ہمیں اللہ کے حضور میں جواب دہ ہونا ہے۔ یہ ہمارا حلیہ، ہماری داڑھی، ہماری ٹوپی، ہمارا مشہور ہونا، ہمارا پارسا ظاہر ہونا، یہ سب ہمیں قیامت کے دن بچا نہیں سکے گا اگر ہم نے معاملات کو درست نہ رکھا۔ کتنے دیندار سمجھے جانے والے قیامت کے دن مجرموں کی صف میں کھڑے ہوں گے، اس لیے کہ ان کے معاملات صاف نہیں ہوں گے۔ اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اسی لیے میں نے یہ بات کہی کہ اچھا عمل وہ نہیں ہے جس کو ہم اپنے دل سے اچھا عمل سمجھ لیں، یا ہم یہ گمان کریں کہ ہاں ہم دیندار ہیں۔ نہیں، ہمیں غور کرنا ہوگا کہ زندگی میں کہاں ہم سے کمی ہو رہی ہے، اور اس کو درست کرنا ہوگا۔ اس کے درست کیے بغیر ہم اچھے مسلمان نہیں، اچھے مومن نہیں۔ کتنے مسلمان بھائی ہیں دوسروں کا دل دکھاتے ہیں،
غیبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں الزام لگاتے ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں پیٹھ پیچھے بھلی بری باتیں کہتے ہیں، کیا ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہماری زبان سے نکلا ہوا ہر بول اللہ کے ہاں لکھا جا رہا ہے، ہر جملہ خدا کے ہاں محفوظ ہو رہا ہے؟ اگر آج ہم اپنے کسی مسلمان بھائی کی غیبت کر رہے ہیں، کل ہماری اس غیبت پر پکڑ ہوگی۔ اب تو عالم یہ ہے کہ لوگ مسجد میں بیٹھ کے غیبت کرتے ہیں، اور ہم لوگوں کی مجلس غیبت کے بغیر جلدی مکمل ہی نہیں ہوتی، اور اس کا بھی طریقہ ہمارے پاس ہے۔ بات کرتے کرتے کہیں گے کہ ہاں بات کہنے کی نہیں ہے، مگر فلانا ایسا کر رہا ہے تو کہنا پڑتا ہے۔ اب کون سے فرشتے نے آپ کی گردن پہ پستول رکھا ہے کہ آپ کو کہنا ہی ہے؟ آپ اپنی غیبت کے اوپر یہ غلاف ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بات کہنے کی نہیں، مگر فلانا ایسا کر رہا ہے تو بولنا پڑتا ہے۔ کوئی مجبوری نہیں ہے آپ کی، یہ شیطان کا وسوسہ ہے، یہ شیطان کا ورغلانہ ہے، جس میں پڑھ کر آپ اپنے دین کا نقصان کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، غیبت، چغلی، الزام تراشی، بہتان لگانا، یہ سب اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں کہ ان میں سے ایک گناہ بھی ہماری ہلاکت کے لیے کافی ہے۔ ہر گناہ سے، اور خاص طریقے پر وہ گناہ جو انسانوں کے حقوق سے، بندوں بندیوں کے حقوق سے متعلق ہیں، ان سے بچے تاکہ قیامت کے دن کامیاب ہو سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، دیکھو اپنے بھائیوں کے عیب کے پیچھے نہ لگو، ورنہ اللہ تمہارے عیب کے پیچھے لگ جائے گا، اور اللہ جس کے عیب کے پیچھے لگ جاتا ہے گھر بیٹھے اس کو ذلیل کر دیتا ہے۔ یہ الفاظ حدیث شریف کے کہ اللہ تعالیٰ گھر بیٹھے ذلیل کر دیتا ہے۔ کوئی ایسی بات پیش آ جائے گی کہ آدمی رسوا ہو جائے گا، اس لیے کسی کے عیب کے پیچھے مت لگیے۔ کون کیا کر رہا ہے ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں، ہم کیا کر رہے ہیں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، ہم کس راستے پر چل رہے ہیں، ہم کن طور طریقوں کو اختیار کر رہے ہیں۔ دوسروں کے پیچھے اپنی عاقبت، اپنی آخرت برباد کرنا عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس حقیقت کو ہمیشہ ذہن میں رکھو کہ ایمان اور اچھا عمل، انہی دو بنیادوں پر ہم قیامت کے دن کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ہمیں ایمان بھی بچانا ہے، لا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اچھا عمل کرنا ہے۔ کسی عمل میں ہمارے کھوٹ نہ ہو، کسی عمل میں ہمارے کوئی اور نیت شامل نہ ہو، ہم جو کریں صرف اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ جب اس راستے پر چلیں گے تب کامیابی قدم چومے گی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔